بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ دیکھیے، اس سے قبل الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ کہف کی 44 آیتیں مکمل ہو چکی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 45 ہم کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مومن اور کافر کی مثال پڑھی اور کافر کے اندر جو تکبر، جو انانیت ہوتی ہے اس کو پڑھا، اور مومن کے اندر جو تواضع ہوتی ہے، پھر مومن کا کیا انجام ہوگا اور کافر کا کیا بھیانک انجام ہوگا، یہ سب پڑھا۔ اب آج کا جو رکوع ہے، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں دنیا کی حقیقت اور دنیا و آخرت کے بارے میں بیان ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا، قیامت کی ہول ناکیہ، اس سب کا بیان ہے۔ دیکھیے، آیت نمبر 45 میں اسی کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کے لیے یعنی اپنی قوم والوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما دیجیے۔ وَاضْرِبْ مثل کا مطلب پچھلے رکوع میں بھی بیان کر دیا تھا۔ وَاضْرِبْ ای سیر لہم، وَاضْرِبْ کی تفسیر کری کائسہ مفسر نے سیر۔ سیر کا معنی یہاں پر عربی زبان میں ہوگا اذکر وقرر، یعنی مثال ذکر کر دیجیے اور اس کو ثابت کر دیجیے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ لہم لوگوں کے سامنے، لقومی کا اپنی قوم کے سامنے، مثل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال۔ اب یہ جو ہے نا مثل الحیات الدنیا مفعول اول، یہ پہلا مفعول ہے۔ اضرب جب مثل کے ساتھ آتا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ جب اضرب مثل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے دو مفعول آ سکتے ہیں، کل بھی بتایا تھا۔ تو اضرب لہم مثل الحیات الدنیا، مثل مضاف، الحیات الدنیا یہ بترکیب وصف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول اول۔ کما ان انزلناہ من السماء فاختلط بہ، یہ مفعول ثانی ہے۔ کما ان جار مجرور سے مل کر پھر جو ہے کہتے ہیں آگے پورے جملے سے مل کر بتاویر مفرد ہو کر جو ہے مفعول ثانی ہے، ڈائریکٹ مفعول ثانی نہیں ہے۔ کما ان یہ ظرف لغو ہے، انزلناہ من السماء یہ پورا جملہ جو ہے پھر بتاویر مفرد ہو کر مفعول ثانی ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ ان کے لیے یعنی اپنی قوم کے لیے دنیا کی زندگی کی مثل بیان فرما دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس مثال کا سہارا لیجیے، کمائن جیسا کہ پانی، جیسا کہ یعنی دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو پانی انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا جس پانی کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، دیکھیں نبات ینبت معنی ہوتا اگنا، سبزے کا اگنا، اور اختلط کا معنی ہوتا ہے سبزے کا جو ہے کہتے ہیں گھنا ہو کر اگنا۔ اختلط بہ میں ہا زمین کا مرجع ماں، تو اس پانی کی وجہ سے گھنا ہو کر نبات الارض زمین کا سبزہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اختلط فاعل، اختلط کا فاعل جو آگے نبات الارض ہے وہ ہے۔ فاختلط بہ تکاثف بسبب نزول الماء، پانی کے نازل ہونے کی وجہ سے گھنا ہو گیا نبات الارض زمین کا سبزہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کی وجہ سے زمین کا جو سبزہ ہے وہ گھنا ہو کر اگا۔ پانی کا جو سبزہ ہے، وہ زمین کا جو سبزہ ہے، ہریالی ہے، گھاس وغیرہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب گھنی ہو گئیں۔ او یا پھر امتزج الماء بالنبات فروی وحسن، یا پھر یہ معنی ہے کہ پانی نبات سے ملا، فرویہ تو جو ہے کہتے ہیں نبات جو ہوتی ہے یعنی ہریالی جو ہوتی ہے وہ سیراب ہو گئی، وہ حسن اور اچھی ہو گئی۔ یعنی یہ دونوں یہاں مطلب ہو سکتے، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا تو اس پانی کے سبب سبزہ گھنا ہو کر اگا، اولاً یہی ہے، یعنی سبزہ آسمان کے پانی سے ہی جو ہے کہتے ہیں گھنا ہو کر ہی زمین سے ہوگا۔
یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ امتزج الماء کہ پانی ملا بالنباتی ہریالی سے، سبزے سے، فرویہ تو وہ سبزہ سیراب ہو گیا، وہ حسن اور اچھا ہو گیا، یعنی پھر اس کے بعد اچھا ہو گیا اور وہ جو ہے کہتے ہیں گھن ہو گیا۔ رویہ یہ باب سمیہ اسمعو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، شریبہ و شبیہ یعنی پیا اور وہ سیراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو پانی ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس پانی کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر اگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو تھوڑے دن کے بعد فَأَصْبَحَ صَارَ النَّبَاتُ حَشِيمًا، تو یہ ہریالی، یہ سبزہ حشیمن خشک گھاس ہو گئی۔ حشیم مانے خشک، یابساً متفرقتاً اجزاؤہ، یعنی یہ جو سبزہ تھا یہ خشک ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ اس کے اجزاء متفرق ٹوٹ گئے، ادھر ادھر پڑ گئے۔ بہت دن ہو جاتے ہیں تو گھاس کیا ہے ٹوٹ جاتی ہے، زمین پر پیلی پڑ جاتی ہے اور اس کے اجزاء ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسا ہی ہے۔ اور کیا ایسا جو ہے خشک سبزہ ہو گیا ہے، تذورہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، تنثرہ و تفرقہ، تو نثر اور فرق دونوں کا معنی ہے کہ انثر اور تنثرہ و تفرقہ یعنی ہوائیں اس کو جو ہے اڑاتی پھرتی ہیں، الریاح ہوائیں، فتذہب بھی اور اس کو لے جاتی ہیں، اس سبزے کو۔ المعنی آیت کا مطلب ہے کہتے ہیں شبہت دنیا بنبات حسن، کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی کائے سے، جو ہے کہتے ہیں اچھے سبزے سے، فیبسا تو پھر اس کے بعد وہ اچھا سبزہ کیا ہے خشک ہو گیا، کہتے ہیں فتکسرا اور اس کے بعد خشک ہونے کے بعد اس کے بعد ٹوٹ گیا، ففرقتہ الریاح تو ہواؤں نے اس کو جو ہے کہتے ہیں الگ الگ کر دیا، یعنی ہوائیں اس کو کبھی اڑا کے یہاں لے جاتی ہیں، کبھی اڑا کے یہاں لے جاتی ہیں۔ اور فی قراءۃ الریح، اور ایک قراءت میں الریاح کی جگہ ری ہے یعنی مفرد ہے، اور ایک قراءت میں جمع ہے۔ بہرحال تو آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس پانی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور اس پانی کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو گیا اور ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ پھر کچھ دن گزرے اور اس پر فنا کا وقت آیا اور وہ جو سبزہ تھا، وہ جو گھاس تھی، وہ بالکل خشک ہو گئی اور پھر ہوا اس کو ادھر ادھر اڑا کے پھرتی ہے۔ تو یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی جو ہے خوشحال ہوتی ہے اور اس میں جو ہے کہتے ہیں زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ سبزہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی بھی فنا ہو جائے گی۔ تو انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس میں نہیں لگنا چاہیے، بلکہ آخرت میں جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مقتدرہ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قادراً قادر۔ اور اللہ نے فرمایا المال، مال، والبنون اور بیٹے، ٹھیک ہے، المال والبنون۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں مقصد کیا ہے کہ جو لوگ مال پر اور اولاد پر جو ہے کہتے ہیں فخر کرتے ہیں تو ان کا رد کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یتجمل بہما فیہا، ان دونوں کے ذریعے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یتجمل بہما فیہا، ان دونوں کے ذریعے دنیا کے اندر کیا ہے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی الصالحات، نیک باتیں، اچھی باتیں، اور وہ باقیات صالحات سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم آگے تفصیل کریں گے، لیکن یہاں پر ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے باقیات صالحات کی کثرت کرو، کثرت سے اس کو پڑھو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے، تو فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زیادہ، یعنی باقیات صالحات کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
ٹھیک ہے، یہ باقیات صالحات ہیں، یعنی یہ اچھی باتیں ہیں جو کہ ثواب کے لیے بہتر ہے۔ لیکن علماء نے، مفسرین نے، خاص کر امام جو ہے کمالین جو جلالین کی شرح ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو ذکر ہے، یعنی جو ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، والحمد للہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جو ذکر ہے یہ مثال کے طور پر ذکر ہے، ورنہ باقیات صالحات میں تمام نیک اعمال داخل ہیں، باقیات صالحات میں تمام نیک اعمال داخل ہیں، اور جو بھی نیک عمل ہے چاہے وہ قول ہے یا فعل ہے وہ باقیات صالحات سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات، اور جو ہے باقی رہنے والے اچھے اعمال یا اچھی باتیں، خیرن، بہتر ہے، عند ربک، تمہارے رب کے یہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیرن عملا، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے، ای ما یعملہ الانسان، یعنی جس کی انسان امید کرتا ہے، ورجو، اور جس کو چاہتا ہے انسان، عند اللہ، اللہ کے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ان سے کیا ہے انسان دنیا میں فخر کرتا ہے، اور اس فخر سے منع کیا گیا۔ بس مال سے دنیا میں انسان زینت حاصل کرتا ہے، ایسے ہی اولاد سے۔ تو یہاں پر یوں سمجھ لیں مال کی اور اولاد پر انسان جو فخر کرتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ کوئی انسان بس مال میں ہی دنیا میں غرق ہو جائے یا اولاد ہی پر فخر کرتا رہے، یہ اس کا رد ہے۔ تو مال فی نفس ہی یا اولاد فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس پر فخر کیا جائے دنیا کے اندر، اور دنیا میں مال کے ذریعے جو ہے کہتے ہیں غلط کام کیے جائیں یا اولاد کے ذریعے دوسروں کو دبایا جائے، تب مال اور اولاد کی مذمت ہے، ورنہ تو مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے انسان اپنی آخرت کی بھی تیاری کر سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے ینقطع عنہ عملہ، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملنا اس کو جاری رہتا ہے، اور اس کے حق میں جو ہے ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہے؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور ایک او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد انسان نے چھوڑی ہے اور اس کے لیے نیک اولاد دعا کرتی ہے، تو مرنے کے بعد بھی نیک اولاد کے اعمال کا اس کو ثواب ملتا رہتا۔ تو انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اسے نیک بنا دے، تو پھر وہ آخرت میں بھی فائدے کا سبب بنتی ہے نیک اولاد۔ ایسے ہی مال کو اچھی جگہ کرے، صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو وہ بھی آخرت کی بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ مال اور اولاد کی مذمت اس معنی کرے کہ انسان ان کے ذریعے دنیا میں فخر کرے، دوسروں کو حقیر جانے، تو اس معنی کر مذمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقیات صالحات سے کیا چیز مراد ہے وہ بتا دیا، اور مثال کے طور پر حدیث میں ایک چیز ذکر ہے۔ تو یہ الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو انسان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جب دنیا کی زندگی کی مثال بیان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ احوال کو یہاں ارشاد فرماتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ، وَذْكُرْ، اذکر فعل محذوف ہے، وَذْكُرْ، اور یاد کیجیے، یوم تُسَيَّرُ الْجِبَالُ، یہاں پر امام جلال الدین سیوطی کے پیش نظر جو نسخہ تھا، جو قرات ان کے یہاں تھی، جس قرات کو وہ پڑھتے تھے، کیونکہ جو ہے کئی قرات ہیں، ایک لفظ میں کئی قرات ہوتی ہیں، آپ سب جانتے ہی ہیں، تو ان کے جو قرات وہ پڑھتے تھے اس قرات میں تسیر الجبال ہے، اور جو قرات ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم جو ہے روایت حفص جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کہا یوم نسیر الجبال، ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے وہی پہلے اس کا ہی ذکر کریں گے جو امام سیوطی نے ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا وَيَوْمَ تُسَيَّرُ الْجِبَالُ، جس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا، ٹھیک ہے، يُذْهَبُ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ، یعنی پہاڑوں کو زمین سے لے جایا جائے گا، فَتَصِيرُ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو پہاڑ جو ہے کہتے ہیں پھیلا ہوا غبار ہو جائیں گے، هَبَاءً مُنبَثًّا، پھیلا ہوا غبار۔ اور فی قرات، اور ایک قرات میں، اب جو دوسری قرات بیان کر رہے ہیں یہ وہی قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں روایت حفص والی، بالنون، نون کے ساتھ ہے، وہ کسر الیائی اور یا کے کسرے، و نصب الجبال، اور جبال کے نصب کے ساتھ ہے، یعنی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، تو چاہے مجھول پڑھ لو کہ جس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا،
تو مجہول ہے تو مراد اللہ ہی ہے چلانے والا. یا پھر یہ پڑھ لو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ کہ ہم جس دن پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور آپ زمین کو دیکھیں گے بارزتاً بالکل صاف, ظاہرتاً بالکل ظاہر, لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ زمین پر کچھ نہیں ہوگا, من جبل یعنی پہاڑ, ولا غیر اور اس کے علاوہ کچھ بھی, پہاڑ درخت کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن زمین بالکل چٹیل میدان کر دی جائے گی. اور اللہ نے فرمایا وحشرناہم اور ہم ان کو اٹھائیں گے, المؤمنین والکافرین یعنی مسلمانوں کو اور کافروں کو, یعنی انہیں جمع کر دیں گے ہم میدان حشر میں, ان کو جمع کر دیں گے. فلم نغادر, غادر یغادر معنی ہوتا ہے چھوڑنا, فلم نغادر نترک منہم احدا تو ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, سب کو جمع کر دیں گے. وعرضوا علی ربک صفا اور قیامت کے دن ان کو آپ کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا صفن جو ہے کہتے ہیں صفے بنا کر, حالن صفن جو ہے حال ہے, ای مستفین کل امت صف یعنی تمام امتیں جو ہوں گی وہ ہر ایک امت اپنی صف بنائی ہوئی ہوگی, ہر امت کو جو ہے کہتے ہیں ایک صف میں پیش کیا جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے؟ ہر امت کی ایک صف بنی ہوئی ہوگی. وَيُقَالُ لَهُمْ اور لوگوں سے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تم ہمارے پاس ایسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اس سے کیا مراد ہے؟ ای فرادا یعنی تنہا, یعنی ہر کوئی تنہا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تنہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہر کوئی تنہا ہے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. حفاتن ننگے پیر, عراتن ننگے جسم, غرلن ٹھیک ہے, اغرل کی جمع ہے غرلن, غرلن ٹھیک ہے, یعنی جو ہے بغیر ختنہ شدہ. تو یہ اس حالت میں انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, نہ کپڑے ہوں گے, نہ ہی چپل ہوں گے پیر میں, چپل جوتے, اور نہ ہی ختنہ شدہ ہوگا. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تنہا ویسے ہی ہوگا, نہ مال نہ دولت کچھ نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ نے فرمایا تم ایسے ہی ہماری بارگاہ میں ہوگے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَيُقَالُ لِمُنْكِرِ الْبَعْثِ اور جو منکرین بعث ہیں, جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, ان سے اس وقت کہا جائے گا بل زعمتم بلکہ تم نے یہ گمان کیا, أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت نہیں بنائیں گے. ان جو ہے نا, ان یہ ان مخففۃ من المثقلہ, یہ ان من الثقیلہ, ثقیلہ سے مخففہ, اصل میں یہ انا تھا لیکن اس میں تخفیف کر دی گئی تو یہ ان ہو گیا. اور مراد ہے بل زعمتم بلکہ تم نے گمان کیا, ای انہ لن نجعل لکم و الن نجعل علیکم, اصل میں نون تھا تو نون کا لام میں ادغام کر دیا, اس لیے لام پہ تنوین ہے, الن نجعل, کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ الن نجعل لکم موعدا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا موعد, وعدے کا وقت, وعدے کا وقت یعنی للبعث مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں رکھیں گے, کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا؟ ٹھیک, یعنی بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا, کیا نہیں بلکہ, یعنی ان سے ان پر رد کے لیے کہا جائے گا کہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کریں گے, دیکھو اب تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا. ووضع الکتاب, کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال, اور نامہ اعمال رکھا جائے گا. کتاب کل امرئ ہر انسان کا نامہ اعمال, فی یمینہ جو ہے کہتے ہیں اس کے دائیں طرف, من المؤمنین مومنوں میں سے, یعنی جو مسلمان ہوں گے ان کا نامہ اعمال دائنی طرف رکھا جائے گا. وفی شمالہ من الکافرین اور جو کافر ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں طرف رکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا فترى المجرمین, تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے, یعنی الکافرین یعنی کافروں کو دیکھیں گے, مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے, خائفین ڈر رہے ہوں گے. آپ کافروں کو دیکھیں گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے, مما فیہ اس سے جو اس میں یعنی نامہ اعمال میں جو چیزیں موجود ہیں اس سے وہ کافر ڈر رہے ہوں گے قیامت کے دن. ویقولون اور کہہ رہے ہوں گے, اور کہیں گے عند معاینتہم ما فیہ من السیئات, جب وہ معائنہ کریں گے دیکھیں گے جو نامہ اعمال میں سیئات برے اعمال موجود ہیں, نامہ اعمال میں برے اعمال کو دیکھ کر وہ کہیں گے یا للتنبیہ, تنبیہ کے لیے, یا ویلتنا ہائے ہمارے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ٹھیک ہے, ہلاکتنا یعنی جو ہے یہ نامہ اعمال نے ہم کو ہلاک کر دیا. اور جو ہے ویلتا جو ہے یہ وہ مصدر, یہ مصدر ہے, لا فعل له من لفظہ, اس کے لفظ سے اس کا کوئی فعل نہیں آتا, بس ہلاکت کے معنی میں استعمال, ہائے ہمارے لیے ہلاکت. ما لہذا الکتاب, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا, ما جو ہے سوال ہے اور لہذا الکتاب لام حرف جار ہے, ما لہذا الکتاب, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, یہ کوئی چھوٹا اور بڑا کوئی گناہ نہیں چھوڑتا ہے, من ذنوبنا ہمارے گناہوں میں سے, الا حصاہا مگر یہ کہ اس نے اس کو گن لیا,
یعنی اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ جو ہے گھیرے ہوئے ہے، ہر چھوٹے بڑا گناہ کو گھیرے ہوئے، کچھ نہیں چھوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے. عدہ یعنی اس نے ہر گناہ کو شمار کر لیا، وہ اثبتہ، اور اس کو اس میں ثابت کر دیا نامہ اعمال. تعجب منہ، اس سے انہیں تعجب ہوگا فی ذالک، اس سلسلے میں. ووجدوا، اور وہ پائیں گے ما عملوا، جو انہوں نے کیا، حاضرن، حاضر، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو اپنے سامنے پائیں گے، مثبتاً فی کتابہم، اپنے نامہ اعمال میں اس کو ثابت پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. لا یعاقبہ بغیر جرم، یعنی کسی کو بھی بغیر جرم کے سزا نہیں دے گا. ولا ينقص من ثواب مؤمن، اور مومن کے ثواب کو کم نہیں کرے گا. تو اس میں آخرت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن پہاڑوں کو چلائے گا، کہ پہاڑ زمین سے اڑ کر زمین سے اکھاڑ دے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے غبار اڑتی ہے، اور ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین کے سارے درخت، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور زمین چٹیل میدان ہوگا. پھر اللہ کی بارگاہ میں سب کو پیش کیا جائے گا، اور سب کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے. اور جو مجرم ہوں گے تو وہ کہیں گے ہائے ہمارے لیے ہلاکت ہے کہ یہ نامہ اعمال تو کچھ چیز نہیں چھوڑتا، ہر چھوٹی بڑی چیز یہ نامہ اعمال ہماری پیش کر رہا. تو یہ آیت کریمہ اگرچہ کفار کے لیے بیان ہوئی، لیکن اس میں مومنوں کے لیے بھی عبرت ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ جو ہے گناہ صغیرہ بھی انسان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جن گناہوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، یعنی بہت چھوٹا سمجھتی ہو، ان سے بھی بچو، اور اللہ کی بارگاہ میں ان سے بھی ڈرو، کیونکہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے بڑے سب گناہ پیش کیے جائیں گے. اور اس مفہوم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کا، بلکہ قرآن کی دوسری آیت جو ہے سورہ زلزال کے اندر جو آیت کریمہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو تھوڑے سے بھی ایک دانے بھر بھی بھلائی کرے گا تو اس کو دیکھے گا، اور جو دانے بھر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. تو یہ ساری چیزیں جب پیش کی جائیں گی تو انسان کا کیا حال ہوگا. اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی بولنے سے پہلے، کچھ بھی لکھنے سے پہلے، اور کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہم اس میں شریعت کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم گناہوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، تاکہ ہم سے سوال ہو. لیکن یہ ساری آیتیں بہت ہولناکی والی ہیں، اور بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے. لیکن جو ہے کہتے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی امید بھی رکھنا چاہیے. اس لیے کہ وہاں پر ایک دوسری حدیث پاک بھی ہے، وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ تو نے یہ کام کیا، تو مومن اقرار کہے گا ہاں میں نے کیا، یعنی گناہوں کے بارے میں، اور وہ سارے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا. پھر مومن کہے گا ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، اب تو میرے سارے گناہ ظاہر ہو گئے. تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور اب میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، اور اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو اس طرح بھی اللہ کی رحمت ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، گناہ معاف بھی کیے جائیں گے. تو امید بھی رکھنا چاہیے، لیکن امید رکھنے کے ساتھ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ پھر تو اب تو گناہ کرتے رہو، حضور بخشوائی دیں گے، اللہ رحمت فرمائی دے گا. بلکہ مومن کی جو زندگی ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے، کہ گناہوں سے گناہ کر یہ گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈرے، اور خوف کھائے، اور خوب عذاب سے اللہ کے ڈرتا رہے، اور ساتھ میں مایوس نہ ہو، بلکہ رحمت اور بخشش کی امید بھی کرتا رہے. تو اس طرح مومن کی زندگی ہے. بہرحال یہ آخرت کے بارے میں بیان ہوا، تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری آخرت کو بہتر فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بغیر حساب کے ہماری بخشش فرمائے. اس لیے کہ اگر ہمارا حساب ہوا تو ہم حساب دینے کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے. نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا پوچھنا ہو یا درس کے بارے میں ہی کوئی اعتراض ہو تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔